بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 2 صفحہ 2 اشارہ ڈی، یعنی آخری اشارہ صفحے 2 کا۔ ہم اس کورس میں 5 صفحات پڑھ رہے ہیں شروع کے، جن کے اشارات کو ہم 5 انگلیوں پر رکھ سکتے ہیں۔ ہم نے پہلے صفحے کے اشارات سیکھ لیے ٹی پی آئی کے ذریعے، یعنی یہ ٹی پی آئی ہے اس کی۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ علم۔ تو یہ تو مختصر اشارات آپ نے سیکھ لیے تھے۔ اب ہم اصل میں دوسرا صفحہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اشارات کیا ہیں؟ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، اس لیے کہ یہ منافقین فسادی اور بے وقوف ہیں اور دو رخ ہیں۔ کیا ہے؟ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، اس لیے کہ وہ فسادی اور بیوقوف ہیں اور دو رخ ہیں، یا مختصراً کافرین، منافقین، فسادی، دو رخ۔ کافرین، منافقین، فسادی، دو رخ۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں تعارف، کس کا؟ چوتھے اشارے کا۔ کیا ہے وہ؟ دو رخ۔ منافقین ڈبل فیسڈ ہیں، دو رخے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ منافقین فسادی ہیں، بے وقوف ہیں، اگرچہ کہ وہ اپنے آپ کو اصلاح پسند بولیں، مصلحین بولیں یا ہوشیار سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور بیماریوں کو بیان کر رہا ہے، یہاں پر بتا رہا ہے کہ وہ دو رخے ہیں۔ اس میں کیا کیا اسباق ہیں؟ پہلی بات تو منافقین دو رخے ہیں اور مذاق اڑانے والے ہیں۔ اللہ ان کو سرکشی میں بڑھاتا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، اور وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، ہدایت یافتہ نہیں۔ آل رائٹ، اب ہم لیتے ہیں نئے الفاظ ان لائنز میں، 2 1 3 3 1۔ تو پھر دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ قرآن کتنا آسان ہے، آپ کو ہر لائن میں 3 یا اس سے کم الفاظ سیکھنا ہے، اور الفاظ کے معنی یاد رکھنے کے لیے آپ اشاروں اور فقروں سے مدد لیں گے، اور گرامر کے لیے ٹی پی آئی اور عربی بول چال سے۔ تو اب ہم لیتے ہیں ترجمہ اور شرح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے، اور جب تنہا ہوتے ہیں ساتھ اپنے شیطانوں کے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بس مذاق کر رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا، اور جب لقو کا اصل معنی ہے وہ ملے، لیکن اذا کے بعد ماضی آیا تو مضارع ہو جائے گا، اور جب وہ ملتے ہیں، نیا لفظ ہے لقو، تو پریکٹس کریں گے ہم۔ ترجمہ کیجئے، وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملتے ہیں۔ علم۔ الذین، ان لوگوں سے جو آمنو، ایمان لائے، قالو، وہ کہتے ہیں، قالو کا مطلب انہوں نے کہا ہے، لیکن اذا کا اثر آ رہا ہے، جب وہ ملتے ہیں تو کہتے ہیں، قالو تو وہ کہتے ہیں، آمنا، آمنا، ہم ایمان لائے، ہم ایمان لا چکے، ایمان سے ہی ہے، ٹھیک ہے، آمنا از لائک فعلنا، ٹھیک ہے، آمنا، ہم ایمان لا چکے۔ تو جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب خلو کا مطلب ہے وہ تنہا ہوئے، مگر ماضی کے بعد، اذا کے بعد ماضی ہے تو مضارع، جب وہ تنہا ہوتے ہیں۔ چلیے ترجمہ کیجئے، اس فقرے کی پریکٹس کرتے ہیں ہم۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تنہا ہوتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تنہا ہوتے ہیں۔ علم۔ اور جب تنہا ہوتے ہیں، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، ان کے شیطانوں کے ساتھ، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، ان کے شیطان کی جمع شیاطین، تو آپ جانتے ہیں، ان کے شیطانوں کے ساتھ، یعنی جب ان شیطانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، قالو، تو وہ کہتے ہیں، انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن، انما کا مطلب ہے بس، نحن یعنی ہم، انما نحن ترتیب الٹنی پڑے گی، جیسا کہ ہم نے پچھلی بار دیکھا، ہم تو بس،
مستہزئون مذاق کرنے والے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ دیکھیے اتنا بڑا لفظ ہے تو آپ کو ایسے بھی یاد ہوگا، اردو میں استہزاء کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ مستہزئون مذاق کر رہے ہیں، مذاق کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے، یعنی اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں اور خود کو ایمان والا، مسلمانوں کا وفادار اور دوست بتاتے ہیں۔ وہ یہ سب مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے درمیان رہ کر جو دنیا کے فائدے اور پروٹیکشن مل سکتا ہے وہ لے لیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں ساتھ اپنے شیطانوں کے، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ وہ کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو منافقوں کے سردار اور مدینے کے یہودی جو اس وقت اسلام کے خلاف بڑھ چڑھ کر کام کر رہے تھے، ان سے جب یہ لوگ ملتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے ہیں، یعنی ہم جو کہتے ہیں آمنا باللہ تو دراصل یہ مذاق ہے۔ چلیے پریکٹس کرتے ہیں، ہم ترجمہ کیجئے۔ وَإِذَا لَقُوا اور جب وہ ملتے ہیں، الَّذِينَ ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لا چکے، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے۔ علم۔ چلیے اگلا ٹکڑا، وَإِذَا خَلَوْا اور جب تنہا ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کے ساتھ، قالوا تو وہ کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب تنہا ہوتے ہیں ساتھ اپنے شیطانوں کے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ علم۔ انما نحن ہم تو بس مستہزئون مذاق کر رہے ہیں، انما نحن مستہزئون ہم تو بس مذاق کر رہے ہیں۔ علم۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ اور ڈھیل دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ مذاق کرتا ہے، تو اس کو پریکٹس کریں گے ہم، ترجمہ کیجئے۔ اللہ یستہزئ اللہ مذاق کرتا ہے، اللہ یستہزئ اللہ مذاق کرتا ہے۔ علم۔ کن کے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ بہم ان کے ساتھ، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ و یعنی اور یمد وہ ڈھیل دیتا ہے، مد ہے نا، مد لمبا کھینچنا، تو ویسے ہی اسی سے یہ مد یمد وہ ڈھیل دیتا ہے ہم ان کو، وَيَمُدُّهُمْ اور وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں۔ طغیان یعنی سرکشی، دریا میں طغیانی آ گئی کہتے ہیں نا، جو دریا جو حد سے بڑھ گیا، تو یہ سرکشی میں اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ اس کی بھی پریکٹس کرتے ہیں ہم، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ اور ڈھیل دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ اور ڈھیل دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں۔ علم۔ یعمہون وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یہ بھی نیا لفظ ہے، اکیلا ہے لیکن خود اس کے اندر بڑا معنی ہے۔ ترجمہ کیجئے، یعمہون وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یعمہون وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ علم۔ تو اب ہم لیتے ہیں اس کا پیغام، کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ یستہزئ بہم اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ، ویمدہم اور ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یعنی ان کو دنیا میں تو پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیسا سخت ناراض ہے، وہ سمجھتے رہیں گے ہم تو اسمارٹ چالاک ہیں، مگر جیسے ہی مریں گے ان کو معلوم ہوگا اور آخرت میں انہیں جہنم کے نچلے حصے میں ڈال دیا جائے گا۔ چلیے ترجمہ کیجئے ایک بار، اللہ یستہزئ اللہ مذاق کرتا ہے، بہم ان کے ساتھ، ویمدہم اور ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ علم۔ آگے ہم ایک اور آیت لیتے ہیں، آیت اگلے صفحے پر ہے مگر مضمون کی تکمیل کی خاطر اس کو یہیں ہم سکھا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى
فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، بس نہیں فائدہ دیا ان کی تجارت نے اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ اولئک کا مطلب وہ لوگ، الذین جو، تو اس کو ہم ملائیں گے تو یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے، اولئک الذین اشتروا خرید لیا، اشتروا خرید لیا یا سودے بازی کی، الضلالۃ، ضلال ولا الضالین یاد ہے نا آپ کو، ضلالہ گمراہی کو کہتے ہیں، اشتروا الضلالۃ خرید لیا گمراہی کو۔ چلیے دو الفاظ نئے ہیں، اس کو ایک فقرے میں فریز میں ہم یاد کریں گے، ترجمہ کیجئے، اشتروا خرید لیا ہے، الضلالۃ گمراہی کو، اشتروا الضلالۃ خرید لیا ہے گمراہی کو، علم کس سے خریدا ہے؟ بالہدا ہدایت کے بدلے، یا ہدایت کے بدلے یا ہدایت سے ضلالت کی سودے بازی کی ہے۔ فما ربحت تجارتهم، پس ما ربحت نہیں فائدہ دیا، تجارتهم، تجارت تو اردو کا ہی لفظ ہے نا بھائی، تو تجارت نے ان کی تجارت نے نہیں فائدہ دیا، ربح بھی جو ہے بعض وقت اردو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال فما ربحت نہیں فائدہ دیا، تجارتهم ان کی تجارت نے، تو تجارت کو یاد رکھ لیجئے تو ربحہ کا مطلب بھی، ربحت کا مطلب بھی آپ کو یاد آ جائے گا۔ تو ترجمہ کیجئے، فما پس نہیں، ربحت فائدہ دیا، تجارتهم ان کی تجارت نے، فما ربحت تجارتهم پس نہیں فائدہ دیا ان کی تجارت نے، علم وما كانوا مہتدین، اور نہ تھے وہ، وما یعنی اور نہ، کانو ما کانو نہیں تھے وہ، مہتدین ہدایت پانے والے۔ چلیے اس کی بھی پریکٹس کرتے ہیں، وما کانو اور نہ تھے وہ، مہتدین ہدایت پانے والے، وما کانو مہتدین اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے، علم۔ چلیے اس کا میسج لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، پس نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے، یعنی وہ گھاٹے میں یقینی طور پر نقصان اٹھانے والے ہیں، کیوں کہ ان کا آخری انجام جہنم ہے۔ وما کانوا مہتدین اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے، یعنی واضح طور پر وہ غلط راستے پر ہیں، اس لیے ہدایت نہیں ہے ان کے پاس۔ ایک بہت ہی اہم حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ اللہ تعالی ہم کو ان ساری صفات سے بچائے۔ ایک اور اہم بات، کبھی کسی کو ہرگز منافق مت کہیے، اس لیے کہ دلوں کے حال کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ کیوں نہ ہم خود اپنی فکر کریں اور خود کی غلطیوں کی اصلاح کریں، دوسروں کو مشورہ ضرور دیجیے، مگر اس خیال کے ساتھ نہیں کہ ہم ان سے بہتر یا اچھے ہیں، بلکہ اللہ کی خاطر اخلاص سے۔ چلیے ترجمہ کیجیے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے اشتروا خرید لیا ہے، الضلالۃ گمراہی کو، اشتروا الضلالۃ خرید لیا ہے گمراہی کو، بالہدی ہدایت کے بدلے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، علم فما ربحت پس نہ فائدہ دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، فما ربحت تجارتہم پس نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے، وما کانوا اور نہ تھے وہ، مہتدین ہدایت پانے والے، پس نہیں فائدہ دیا، نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے، علم۔ تو یہ ہے ترجمہ جو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم لیتے ہیں اسباق، دعا اور پلان۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یہاں پر کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، یعنی ادھر ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، شیاطین کی طرف ہوتے ہیں اکیلے تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو انہیں 2 رخ ہیں، ڈبل فیس ہے، ادھر ایک منہ ہے ان کا، ادھر ایک رخ ہے، اور انما نحن مستہزئون، مذاق اڑانے والے ہیں۔
مذاق کرنے والے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ ان کو سرکشی میں بڑھاتا ہے، ڈھیل دے رہا ہے. اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی. ان کا بزنس یہ بالکل نقصان والا بزنس ہے. فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. وہ ہدایت یافتہ نہیں. علم. تو ہم کیا دعا کریں گے؟ مثلا اے اللہ مجھے نفاق سے بچا، سچا مومن بنا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے میری مدد فرما. اور پلان بنائیے کہ اللہ انشاءاللہ میں ہرگز کسی کا مذاق نہیں اڑاؤں گا، غلط جو ہے مذاق نہیں کروں گا، اور اس بات کو پہنچائیے. اب ہم لیتے ہیں اسماء اور افعال کو. اسماء، روکیے ویڈیو کو، دیکھیں اس میں کون کون سے اسماء ہیں. مثلا شیاطین، سنگولر کیا ہے؟ شیطان. دوسرا مستہزئون، مستہزئ اس کی سنگولر ہے، اور مستہزئون مستہزئین دونوں جمع ہو سکتی ہے. اسی طرح مہتدین، سنگولر اس کی ہے مہتدن، مہتدن کی جمع مہتدون مہتدین. چلیے مجھے جمع بتائیے. شیطان شیاطین، مستہزئ مستہزئون مستہزئین، مہتدن مہتدون مہتدین. پھر سے شیطان شیاطین، مستہزئ مستہزئون مستہزئین، مہتدن مہتدون مہتدین. علم. اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے صحت مند افعال، یعنی جس کے اندر کمزور حرف نہیں ہے، جیسے فتح، نصر، ضرب، سمع ہیں. کون سے ہیں؟ یعمہون، ایک ہی ہے یہاں پر. یعمہون، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، تو وہ بھٹکا. عمیہ، بھٹکتا پھر رہا یا وہ بھٹکتے پھرا، وہ عمیہ ہے. میرے بات دہرائیے. عمیہ یعمہ اعمہ، عمیہ یعمہ اعمہ. عامہ ڈیش عمہ، عامہ ڈیش عمہ. موسٹ پروبلی صرف یہ یعمہون ہی کے فارم میں آیا ہے، صرف آپ کی پریکٹس کے لیے ہم نے بتایا ہے. نئی فارمز یاد ہوئے تو بھی زیادہ فکر مت کیجیے. اچھا، کمزور افعال کو لیتے ہیں. 3 حروف والے کمزور افعال جیسے وہبہ، وعدہ، قالا، کانا، دعا، ہدا وغیرہ. کون سے؟ اس میں خلو، خلو وہ اکیلے ہوئے. وَإِذَا خلو، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں. لیکن خلو کا مطلب اکیلے ہوئے، تو سنگولر کیا ہوگا؟ وہ اکیلا ہوا. خلا. میری بات دہرائیے. خلا یخلو اخلو، خلا یخلو اخلو. خالن ڈیش خلوب، خالن ڈیش خلوب. الحمدللہ. لقو بھی ہے، آگے آپ سیکھیں گے اس کو. الحمدللہ. ساتھ ہوم ورک کو مت بھولیے، ویڈیو سے پڑھائیے، ورنہ آن لائن ٹیچر سے پڑھیے. بہتر یہ کہ خود ٹیچر بنیے، اور چاہیں تو ٹیچر ٹریننگ لیجیے. اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے. وجزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids, and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum